ڈوپامین کو بالکل صحیح کیسے رکھا جائے؟ آپ کو پتا ہے ڈوپامین ملتی ہے ایز اے ریوارڈ. ہم کوئی کام کرتے ہیں اور جب وہ کام ہم اچیو کر لیتے ہیں تو برین میں ایک جو ہے نا آواز آتی ہے، ارے کہنا ہمارے پچکاری ایسے کر کے نا، تو ڈوپامین کی پچکاری نکلتی، ڈوپامین کی پچکاری ہوتی ہے جس سے کہ وی فیل گڈ. آپ جس حال میں اس وقت موجود ہیں، حال کی بات نہیں کر رہا، حال یعنی جس کنڈیشن میں ہیں، اگر آپ اس حال میں شکر گزار ہیں کہ یار یہ دس از گڈ، الحمدللہ، سو گڈ، تھینک یو، دس از گڈ، تو نعمتیں آپ کے پیچھے پیچھے پڑ جائیں گی، آپ آگے بھاگیں گے، نعمتیں آپ کے پیچھے بھاگیں گے. اگر جس حال میں آپ اس وقت موجود ہیں اور وہ لیس دین سیٹسفیکٹری ہے، بٹ یو آر ٹوٹلی سیئنگ کہ دس از گڈ ایز ویل، الحمدللہ. Another take home message. آپ زندگی میں خوش ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مطمئن ہونا چاہتے ہیں، سکون میں آنا چاہتے ہیں، سکون بانٹنا چاہتے ہیں، سکون سمیٹنا چاہتے ہیں، خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں، خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو جو بھی حال ہے اس میں راضی با رضا ہو جائیں، اڈیپٹ کر لیں، خود کو اڈیپٹ کر لیں اکارڈنگلی. کیونکہ یہ نشہ جو ہے یہ تب چاہیے ہوتا ہے جب ہم لیس دین گڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. سو یو وانٹ سم ایکسٹرنل انٹروینشن. کیونکہ 5 فیسٹس ہیں نا زندگی کے، 5 میں آپ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کی زندگی کمپلیٹ ہوگی. اگر آپ ایک طرف بالکل چلے جائیں گے تو پھر آپ ہٹ جائیں گے، صحیح طریقے سے جو ہے نا آپ اس پہ نہیں چل سکیں گے. ایک ہے آپ جسمانی طور پہ اپنا خیال رکھیں، بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی اسپرٹ کہاں ہے؟ آپ کے جسم کے اندر. سو جسمانی طور پہ خیال رکھنا پڑے گا. کیوں؟ اپنی نیند کا خیال رکھیں، خوراک کا خیال رکھیں. نیند اوور ڈو کرنی چاہیے، انڈر، خوراک زیادہ کم، چینی زیادہ چینی کم، نمک زیادہ نمک کم، تیل زیادہ تیل کم، زبان کے چسکے زیادہ زبان کے چسکے کم. ایکسرسائز، اپنا ایکسرسائز ہی کرتے جا رہے ہیں، 5 گھنٹے ایکسرسائز کر رہے ہیں، 6 گھنٹے ایکسرسائز کر رہے ہیں، گڈ. ایکسرسائز کے بعد تھوڑا آرام. اس کا مطلب ہے کہ فزیکل اپنا خیال رکھیں، جسمانی طور پہ، اور سوشلی خیال رکھیں، سوشل تعلقات. ڈوپامین سرج ملتی ہے جب کوئی اپنا پیارا مل جائے تو ڈوپامین کیسے ہائی ہو جاتا ہے نا. جن چیزوں سے ہم محبت رکھتے ہیں اگر وہ مل جائے تو ڈوپامین کیا ہوتی ہے؟ ہائی ہو جاتی ہے. اگر بہت زیادہ ہائی ہو جائے ڈوپامین، میں بتا رہا تھا اصل ڈیٹاکس پتہ ہے کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ جو ڈیٹاکس ہم کرتے ہیں، یہ اصل ڈیٹاکس پتہ ہے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ڈوپامین ڈیٹاکس. ڈوپامین ڈیٹاکس کر رہے ہوتے ہیں، اتنی ہائی ڈوپامین ہو جاتی ہے کہ بندے کے باقاعدہ ادھر سے ایسے پر نکل آتے ہیں اور وہ یوں یوں کر کے نا اڑ رہا ہوتا ہے. ہاں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں مگر وہ اڑ رہا ہوتا ہے. تو نشوں میں تو ہر چیز ڈوبی ہوتی ہے، نہ بونز کا درد نہ دماغ درد، تو سارا دوسروں کو مل رہا ہوتا ہے، بندے کو تھوڑی مل رہا ہوتا ہے جو نشے کر رہا ہوتا ہے. جو نان ڈائبیٹک ہوتا ہے اس کی بلڈ شوگر 140 سے کم ہوتی ہے کھانے کے 2 گھنٹے بعد. 2 گھنٹے بعد کرائیں یا رینڈم کرائیں تو 140 سے کم ہوگی. سو یہ نارمل ہے. جب اس کی شوگر 200 250 رہنے لگتی ہے، ہر وقت بلڈ شوگر تیز رہتی ہے کیونکہ اس کے اندر انسولین کی کمی ہو گئی ہے، تو اب اس کی شوگر 180 پہ بھی آئے گی نا تو اس کو پتہ کیا لگے گا؟ کریونگ ہوگی. کس چیز کی؟ میٹھے کی.
یہ سوڈو ہائپو ہے, سوڈو ہائپو, سچ مچ کا ہائپو نہیں ہے, سوڈو ہائپو ہے, کیونکہ اس کا جو نیا تھرموسٹیٹ سیٹ ہو گیا ہے وہ بہت ہائی سیٹ ہو گیا ہے. تو اگرچہ 200 سے کم ہے اور 140 جو نارمل ہے اس سے اوپر ہے, مگر اس کو کیا لگ رہا ہے کہ میٹھے کی کریونگ ہو رہی ہے, شوگر لیول لو ہو رہا ہے, حالانکہ اصل میں نہیں ہو رہا, پر اس کا تھرموسٹیٹ ہائی. اسی طرح سے جو لوگ ڈرگز کرتے ہیں ان کا جو نظام ہوتا ہے باڈی کا, جو اس کو ہضم کرتا ہے ڈرگز کو, وہ خراب ہو جاتا ہے, میٹابولک ایرر آ جاتا ہے. اب جو میٹابولک ایرر کی وجہ سے ان کی ڈرگ صحیح پروسیس نہیں ہو رہی, باڈی میں موجود ہے مگر صحیح ریسیپٹرز کو پوری مل نہیں رہی جتنی بھی ہے, تو وہ جب ان کے ریسیپٹرز جو ہے نا وہ ویلے بیٹھے ہوتے ہیں, پہلے اتنے ہر ریسیپٹر پہ لگی ہوئی ہے ڈرگ, جب ڈرگ نہ کی ڈوپامین کم ہو گئی, ریسیپٹرز ویلے, تو وہ باڈی کیا کہتی ہے یہ جو ویلے ریسیپٹرز ہیں ان کے اوپر بھی جلد از جلد کیا لگ جائے, ڈوپامین. تو اس کو کریمنگ ہوتی ہے کہ میں جا کے دوبارہ ڈرگ کر لوں, فلڈ کر لوں, فلڈ کر کے, اس کو ہائی ڈوپامین کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے, تو اس لیے کریونگ ہوتی ہے. مگر جب کچھ دن نہیں ملے گی ڈرگ تو ڈاؤن ریگولیٹ ہو جائیں گے, یعنی کہ جو ریسیپٹرز جس جگہ پہ ہونے چاہیے تھے نا وہ وہاں آ جائیں گے, ضرورت سے زیادہ انگیج نہیں ہوں گے. اگر کوئی ایک انگیجمنٹ کرے گڈ ہے, ایک انگیجمنٹ از گڈ, بٹ واٹ اباؤٹ مور دین ون انگیجمنٹ؟ 5 مندریاں والی سرکار 5 انگلیوں میں پہنی ہوئی ہے, 5 انگیجمنٹس, اینی گڈ؟ مشکل ہو جائے گی نا. کیوں جی آپ بتائیں, آپ تو سمجھتے ہیں یہ سب باتیں, آپ تو سب جانتے ہیں, تو مسئلہ بن جائے گا نا. ڈوپامین تھوڑی ہونی چاہیے, مگر جب آپ ٹو مچ ڈوپامین کر لیتے ہیں اور وہ ٹو مچ ڈوپامین ڈرگ ہٹ جاتی ہے اور ڈوپامین نہیں ملتی, تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ کریونگز. سو جب آپ کریونگز کے اوپر وہ پا لیتے ہیں, کیا پا لیتے ہیں, ہاں, قابو, تو پھر آہستہ آہستہ جو ریسیپٹرز خام خواہ کے آپ نے پیدا کر لیے ہوتے ہیں وہ ڈاؤن ریگولیٹ ہو کے پھر آپ ایک لیول پہ آ جاتے ہیں. اچھا, اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو اس کے ڈوپامین کے جو جیسے نارمل ہونا چاہیے نا وہ پھر نہیں ہوگا, کریونگز اس کی جان نہیں چھوڑیں گی. اور اگر وہ بالکل سگریٹ دور سے نظر آئے گا تو دور سے ہی کر کے سلام کہے گا یہ نہیں چاہیے مجھے, تو اس کے ڈوپامین لیولز بھی ٹھیک ہو جائیں گے, وہ کینڈے میں آ جائے گا. کینڈا, یو انڈرسٹینڈ کینڈا؟ نو مور گینڈا بٹ جسٹ کینڈا. تو وہ پھر اس کی کریونگز جو ہیں وہ ہی ول لرن ٹو ہینڈل ہز کریونگز. اگر وہ یہ سگریٹ نہ پیے اور وہ ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنائے, نیندر پوری کرے, رات کو نیند پوری کرے, کھانا صحیح کھائے, واک کرے, واک کرنے سے اس کو کیا مل جائے گا؟ اینڈورفن. اینڈورفن سے دردیں کہاں جاتی ہیں؟ ساری بھاگ جاتی ہیں. وہ کہتا ہے نا اس نے, تیری زندگی میں یوں تو کئی درد آئیں گے, اگر مسکٹائے گا تو درد بھاگ جائیں گے, مسکرائے گا تو درد بھاگ جائیں گے. You must learn to adapt. اڈیپٹ کریں, اپنے آپ کو ڈھال لیں ان حالات کے ساتھ جو کہ آپ کو لیس دین پرفیکٹ نظر آ رہے ہیں, کیونکہ لائف میں آپ سے کس نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو پرفیکٹ حالات ملیں گے؟ کسی نے کیا وعدہ آپ سے؟ اور جنہوں نے آپ کی زندگی کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کی, آج وہی آپ کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں کہ یہ تو ہم نے جن بوتل میں بند کیا تھا یہ تو باہر آ گیا. یہ تو آگے کہتا ہے کیا حکم ہے, یہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے میں حکم کروں گا آپ مانے اس کو. تو وہ بیچارے تنگ پڑ گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا غلطی کی تھی, وی میڈ اے بگ مسٹیک. ہم نے اس کی ہر بات پہ کہا امنا صدقنا, امنا صدقنا, بالکل ٹھیک ہے جی جیسے حکم کریں. They were wrong. Unfortunately, this is not the way the world runs. You have to do, وہ ہیپینس کیک کی بات آپ کر رہی تھی نا, تو کسی نے کہا کہ کیا تلاش کر رہے ہو, اس نے کہا ہیپینس.
اس نے کہا اچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کیک ہے. اس نے کہا اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا ہیپینس. اس نے کہا یہ کس نے بنایا؟ کہتا ہے یہ میں نے خود بنائی ہے. دیٹ مینس کہ آپ اپنی ہیپینس کون بناتا ہے؟ خود بناتے ہیں. وین یو اسٹارٹ سیئنگ کہ امی مجھے یہ لے کے دیں گی، ابا مجھے یہ لے کے دیں گے، یہ فلاں میرے لیے کریں گے. میں نے جان ایف کینیڈی نے کیا کہا تھا؟ مشکل سی بات کہہ کے چلا گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ مت پوچھو کہ تمہارا ملک تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پلیز اس سیراب سے، اس جھوٹ سے، اس فریب سے نکل جائیں کہ آپ یہاں سے نکلیں گے، ولنگ وے سے جائیں گے تو زندگی کا آغاز ہوگا. جس کا یہاں جڑے ایتھے پیڑے ہو، کتھے پلے پیڑے؟ نہیں وہ صحیح دسو. مکے بھی پیڑے وہ دیکھیں. تھینک یو. جڑے ایتھے پیڑے ہو مکے جا کے نہیں ملنا، جے ایتھے رب نہیں ہے گا اوتھے بھی نہیں لبنا. سورج نہ بدلا، چاند نہ بدلا، کتنا بدل. کیوں جی؟ ڈن. ہاں امی کہیں بیٹا یہ سپورٹس کار نہیں چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ دیر لائز دی پرابلم. جو لوگ آپ کے لیے جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں، محبت میں ہر کام، ان کے گیٹ آؤٹ آف یور سیلفشنس. یہ سیلف obsession کرتے کرتے یہ جو پیٹ ہے نا، اس کو قبر کی مٹی بھی نہیں بھرے گی، یہ شاید وہی بھر سکتی ہے. obsession سے نکل آئیں، نکل آئیں اس سے. If mom says it, dad says it, they were the one who brought you into the world. They are the ones who fed you. They are the ones who raised you. They are the ones who bought you everything that you desired and wished. And if they say something, say yes, mama, yes, daddy. Then you will become what you really want to become. Otherwise, you will be a loser. I'm sorry. Otherwise, you will be a loser. آپ کے پاس سب کچھ ہوگا، سکون نہیں ہوگا. اطاعت، سرنڈر، سبمیشن، ایکسیپٹنس، کمپلائنس. اب دیکھیں بھائی کو، دیکھیں بھینسیں چلی گئیں، گائیں چلی گئیں، 5 آئی تھیں، 10 ہوئیں، 15 ہوئیں، 20 ساری چلی گئیں. کہاں ہیں ان کے؟ آئی ہوئی ہیں؟ فیملی نہیں آئی ہوئی تو کوئی پرواہ نہیں. جس نے پہلے دیا تھا وہ پھر دے دے گا. واٹس دا پرابلم؟ ہاں جو ہے نصیب میں. نصیب میں جس کے جو لکھا تھا وہ تیری محفل میں کام آیا، کسی کے حصے میں پیاس آئی. So I think enough. I've said enough. One sentence for you. Compliance دیں، adapt کریں. یہ جو موقع ہے یہاں پہ اس کو برا سمجھنے کی بجائے اچھا سمجھیں. کیوں جی بھائی؟ گھر جاتے تو پھر وہی کچھ ہے، مشکلات ہیں، کیونکہ ہم نے خود تو نہیں بدلنا. ہماری ایگو بھی اتنی بڑی ہے اور ادھر بھی ایگو اتنی بڑی ہے. تو جب اتنی بڑی ایگوز آپس میں ٹکرائیں گی تو کیا ہوگا؟ دھماکے ہی ہوں گے. تو بہتر ہے کہ یہاں پہ 4 دن تو اچھے گزار لیں. تو یہاں پہ جو آپ سیکھ کے جائیں گے نا، اڈیپٹیبلٹی، اپنے آپ کو ڈھال لینا، جو حالات ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، تو خوشی آپ کو جا کے نہیں ملے گی، آپ کو خوشی آج کے آج ملے گی. ڈوپامین کب ملے گی؟ آج. کھانا کھایا، ڈوپامین. واک کی، ڈوپامین. پارک گئے، ڈوپامین. اچھی بات کی، ڈوپامین. ہاتھ اوپر کیا، ہائی فائیو کیا، ڈوپامین. پٹاخہ نہیں بجایا. تو this is how you get dopamine. You don't have to wait for it. You know what are miracles? Life is a miracle. Every willing ways is making miracles, but our miracles, who are our miracles? Am I the miracle? You are the miracle.
Atay Aziz is the miracle. You are the miracle. You are the miracle. You all have a miracle. Bajwa sahab, CNC next. Miracle. Yes. देखिए आपने देखा होगा कहीं पे ना कोई लोग मिलते हैं, वो उनके पास एक नोट होता है, फटा हुआ नोट, तो वो आके उन्होंने मिलना होता है, कोई एक्सचेंज करना होता है, कोई दौलत एक्सचेंज करनी होती है, कोई राज एक्सचेंज करना है, तो वो जो एक नोट लेके आता है और जो दूसरा उसको ऐसे मिला के देखते हैं, अगर वो बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है तो फिर उनकी ट्रांजैक्शन आपस में हो सकती है। फिर तो जब तक वो नंबर मैच नहीं करेंगे, जैसे आपने कोई वो खोलना है ना, खुल जा सिम सिम खुल जा सिम, तो सही लॉकर का कॉम्बिनेशन लगेगा तो खुलेगा। आपके जितने बच्चे फिनिशिंग टच ये चल रहा है जाने वाले हैं और माँ बाप उनको रिसीव करने वाले हैं, अगर आप जो पर्चा घर से लिख के ला रहे हैं, वो रेड स्टैंड, येलो स्टैंड, ग्रीन स्टैंड, और जो बच्चा आपको पर्चा दे रहा है अगर वो नहीं मिल रहे, डेंजरस कॉम्बिनेशन, फिर जाके मसले बढ़ जाएंगे। तो ये यहां पे रट्टा मुका के जाना है, वरना घर जाके रट्टा नहीं खत्म होना, फिर कट्टा खुल जाना है। तो प्लीज ये कॉम्बिनेशन, जैसे वो नहीं दो लाते कि ये मेरे पेपर है, ये आपका पेपर है, आओ हम इन पे कितनी चीज़ों के ऊपर मुताबिकत, मुमासलत, इत्तफाक के राय रखते हैं। ये अगर हो जाएगा तो गुड, अगर नहीं होगा तो फिर वो बच्चा आपको तंग करेगा और आप उसको क्या करेंगे, प्रोवोक, और आप उसको प्रोवोक करेंगे तो वो गुस्सा तत्ते तवे पे बैठ के क्या करेगा, छलांगे लगाएगा, और छलांगे जब वो लगाएगा इमोशनल रिलैप्स होगा तो वो क्या करेगा, मेंटल रिलैप्स करेगा, मेंटल रिलैप्स करेगा तो क्या होगा, फिजिकल रिलैप्स, तो खोता खूह में चला जाएगा। नहीं, फीलिंग बेस कहाँ से आ गया, खोता खूह में चला गया। उसके बाद फिर आता है। तो ये प्लीज, ये जो लास्ट हमारे 20-30 डेज हैं ना, जितने को भी रह गए हैं, ये वो उनके दिन नहीं है मुझे जी फ्री फ्लोट चाहिए, मुझे आइसक्रीम फ्लोट चाहिए, मुझे ये फ्लोट चाहिए। वो फ्लोट इसलिए देते हैं चेक करने के लिए कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं। असल चीज़ ये है कि कार्टेल्स का वो आपस में मिले, जो वो दोनों चीज़ें लेके आए हैं ना, आपने भी लेके आने अपनी चीज़ें और उन्होंने भी लेके आनी है। अगर उनमें मुमासलत नहीं है भाई तो बिग प्रॉब्लम, घर जाके भी फिर क्या होगा। आपके ख्याल में बाबर आजम कैसा बैट्समैन है? जगह दीजिए। बाबर आजम आप लोगों के ख्याल में कैसा बैट्समैन है? वेरी गुड बैट्समैन। विराट कोहली, अच्छा ये आपने बताया कि दे आर वेरी गुड बैट्समैन। अगर ये अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगें और नेट प्रैक्टिस छोड़ दें और हर किस्म की प्रैक्टिस छोड़ दें और समझें कि हम मुकम्मल हो गए, तो आपके ख्याल में इनकी परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? नीचे आएगी, पक्की बात है। आप लोग यहाँ पे 100 डेज करते हैं, सीखते हैं। अगर आप नेट प्रैक्टिस ना करें, अगर आप ध्यान देने की बजाय सजदे में गिरे रहें, मतलब सजदे से मुराद ये है आंखें बंद करके आप नीचे हो, कोई आप ध्यान नहीं कर रहे, लेक्चर्स पूरे नहीं कर रहे, दिन गिन रहे हैं, जो लर्न करना है, जो प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहे हैं, 10 प्रोग्राम्स तकरीबन एक साथ एजुकेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनको आप अपने अंदर नहीं लेके जाते, तो आपने नेट प्रैक्टिस तो की नहीं। यू आर नॉट रेडी फॉर द टेस्ट मैच, यू आर नॉट रेडी फॉर द T20, यू आर नॉट रेडी। आप बस दुआएं करवा रहे हैं कि यार सेमीफाइनल ओ हार जाए तो मैं पहुंच जाऊं, ओ हार जाए तो मैं पहुंच जाऊं, नीदरलैंड जो है वो हार जाए तो मैं पहुंच जाऊं। इसका मतलब यू आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स, यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन योरसेल्फ। सो जितने भी टॉप के खिलाड़ी हैं, विराट कोहली हो या तेंदुलकर हो या बाबर आजम हो या जो भी हो, रिजवान हो, पहले तो वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं जब उनको बताया जाता है, 1। नंबर 2, ये पेरेंट्स से मैं कहने लगा कि ये इतने अच्छे खिलाड़ी हैं
مگر اس کے باوجود ان کا بیڈ پیچ آ جاتا ہے. یہ پلیز اس بات کو یاد رکھیں کہ بیڈ پیچ آ جاتا ہے. یہ ممکن ہے بیڈ پیچ آنا. میں وراٹ کوہلی کی بات کر رہا ہوں, میں بابر اعظم کی بات کر رہا ہوں, میں اتنے ٹاپ کے کھلاڑیوں کی بات کر رہا ہوں. دے گیٹ بیڈ پیچ. اس میں ان کو ٹیم سے نکال نہیں دیا جاتا. ان میں ان کو زیادہ کوچنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ اتنے اچھے کھلاڑی ہیں, اتنے سمجھدار ہیں, اتنے سٹار پلیئرز ہیں, سٹار بیٹسمین ہیں. یا وہ جو شاہین آفریدی تھا اس کو چوٹ لگ گئی تھی تو اس کا علاج کرتے ہیں. آپ اس کو فارغ نہیں کر دیتے کہ چلو جی یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, اس کو فارغ کر دو جی. آپ کو ایسی آوازیں سنائی دیں گی پریس میں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو کسی کام کے نہیں, ان کو نکالو جی ٹیم سے, اب یہ کسی کام کے نہیں ہے. نو, یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو دیم مور. تو آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے جو پیارے ہیں, آپ کے جو سٹارز ہیں, بیڈ پیچ از اے پاسبلٹی. اس کو ہم پتہ نہیں کیوں ذہن سے نکال دیتے ہیں. ہمارے سارے دن اچھے نہیں ہوتے, کبھی اچھے دن ہوتے ہیں, کبھی برے دن ہوتے ہیں, مگر ہم اپنا کام نہیں چھوڑتے, ہم وی کیپ آن ڈوئنگ اٹ. سملر از دی کیس ود دیم. تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے میسج دیا ہے کہ جو یہاں پہ فنڈامنٹلز ہیں, پچ کے اوپر کھڑے ہونا, نیٹ کرنا, اپنی پریکٹسز کرنا, ابھی یہ اڈیپٹ کریں تاکہ اور آپ لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ نے جو بیسٹ سٹار بیٹسمین ہیں ان کا بھی بیڈ پیچ آ جاتا ہے. ڈونٹ لوز ہوپ. دے ول پرفارم اگین, دے ول ڈو ویری ویل. اور سیٹرڈیز ولنگ ویز پہ ایک منہ بولتی اس کی تصویر ہے کہ لڑکے آتے ہیں, پیشنٹس آتے ہیں, ریکوری میں ہوتے ہیں اور اپنی اچھی خوبصورت زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں. So the possibility is there, but don't lose hope. بالکل.